السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، اور آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونے چاندی کی یا اسی طرح فصل اور کھیتوں وغیرہ کا عشر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کیا سزا ہے، اور زکوٰۃ کے تعلق سے اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ رواہ البخاری فی کتاب الایمان، حدیث نمبر 8، اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر ہے 16۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کا قائم کرنا، اور نمبر 3، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نمبر 4، استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان اسلام میں سے ایک جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جس کے پاس سونا ہو 7.5 تولے اور اس پر سال پورا ہو جائے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ جس کے پاس چاندی ہو 52.5 تولے تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، سال گزرنے پر 2.5% فی 1000 25 روپے کے حساب سے۔ اسی طرح کھیتی باڑی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فصل کی کٹائی کے موقع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور فصل کی کٹائی کے دن میں اللہ کا حق دے دیا کرو، یعنی عشر 10واں حصہ اگر زمین بارانی اور نہری ہو، نصف عشر یعنی 20واں حصہ اگر زمین کنویں ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں۔ اب یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ تو اس کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں، مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ ہے جن کی دلداری مقصود ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں یعنی مجاہدوں کو اور مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ
دیتے ہیں، سورہ النمل۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دیں، توبہ کر لیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی پھر ان کے خلاف ہتھیار مت اٹھاؤ۔ زکوٰۃ نہ دینے کے تعلق سے وعید کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ کنجوس ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے زکوٰۃ نہ دینا برا ہے، اور قیامت کے دن انہیں اسی کے طوق پہنائے جائیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ باتیں جناب معاذ کو تاکید فرمائیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کو جا کر اس بات کی تعلیم دینا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، ان کو جا کر اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں فقیروں کو دی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب وجوب زکوٰۃ حدیث نمبر 1395۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے کے تعلق سے وعید بتلائی، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جس دن وہ مال سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ سورۃ التوبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاتہ الا احمی علیہ فی نار جہنم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو مال و دولت والا، خزانے والا، اور اس خزانے کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا خزانہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والے کے پہلو، ماتھے کو داغا جائے گا، اسے یہ عذاب جہنم کے اندر ہوتا ہی رہے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کا خزانہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے سلیٹیں بنائی جائیں گی، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا پہلو اور ماتھا داغا جائے گا، اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ عذاب کب ہو رہا ہے؟ قیامت کے دن میں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو جنت یا جہنم کی راہ دکھائی جائے گی، جنت یا جہنم کی راہ دکھائی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں زکوٰۃ نہ دینے والے کو میدان حشر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد چاہے وہ جہنم میں جاتا ہے یا وہ پھر مزید
عذاب کے لیے جہنم میں جاتا ہے یا اس کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث نے بھی یہ بتایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن میں اس کو اس کا سونا چاندی تپا کر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ بندے کا مال بندے کو سانپ بن کر ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی وہ خزانہ، وہ مال جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو قومیں زکوٰۃ نہیں دیتی، ان پر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف تشریف لائے اور فرمایا یا معشر المہاجرین، اے جماعت مہاجرین، 5 باتیں ہیں اگر ان میں تم مبتلا ہو گئے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ، یعنی ان 5 میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکی تو ان کے لیے آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا، اور اگر جانور نہ ہوں تو انہیں بارش ہی نہ دی جائے، یعنی جانوروں کی طرح کی وجہ سے بارش برسے گی، وگرنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر بارشیں رک جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، ابن ماجہ میں 4019 نمبر حدیث۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ پیارے نبی نے فرمایا اگر لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکی تو ان کے لیے آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا۔ آج اہل پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان اور بھارت نے ہمارا پانی روک رکھا ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اہل پاکستان، اہل اسلام، کلمہ پڑھنے والے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ ایک زمیندار جس کو 100 بوری گندم کی زمین سے آج آمدن ہوئی، اس نے اللہ کی راہ میں اس کا حق ادا کیا، 10واں اور 20واں دیا۔ 100 بوری اٹھانے والا یا 100 گٹو اٹھانے والا، اس نے کیا کیا؟ 1 گٹو قریب کی مسجد میں دیا اور سمجھ لیا کہ میرا عشر ادا ہو گیا ہے۔ تو آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ بھارت ہمارا پانی بند کیے ہوئے ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ عرش والا اس کا پانی بند کر دیتا ہے۔ بھارت سے تو ہم جنگ لڑ پڑیں گے، لڑائی کر لیں گے، اوپر عرش والے سے ہم نے کہاں کو جنگ کرنی ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے وعید ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ آسمان سے پانی بند کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دریا ان میں پانی ہو، ہمارے کھیت ہرے بھرے رہیں، تو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ بر وقت پر ادا کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ بیت اللہ کے سائے میں تھے، اور آپ یہ ارشاد فرمائے جا رہے تھے ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ۔ اللہ کے رسول یہ فرمائے جا رہے ہیں یہی لوگ گھاٹے والے، نقصان والے ہیں، اللہ کی قسم یہی لوگ گھاٹے والے، نقصان والے لوگ ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا مجھ پر کوئی چیز دکھائی دی ہے؟ آخر میں نے کیا کیا؟ بہرحال میں پیارے نبی کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں پیارے نبی مسلسل
یہی جملہ کہے جا رہے تھے، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ۔ ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے خاموش نہ رہا گیا اور میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي وَأَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاکثرون اموالا الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یہ جو گھاٹے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ مال والے، زیادہ دولت والے ہیں، جو زیادہ مال والے، زیادہ دولت والے ہیں۔ الاکثرون اموالا، جن کے پاس سونا چاندی سمیت کھیت کھلیان، پیسہ روپے ڈالر ریال رولو یورو درم دینار زیادہ ہیں۔ الاکثرون اموالا، یہ جو گھاٹے والے ہیں یہ مال والے لوگ ہیں، سوائے اس کے جو یوں کرے اور جو یوں کرے، یعنی ضرورت مندوں میں مال خرچ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 6638، صحیح مسلم کتاب الزکات حدیث نمبر 990۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ زیادہ مال والے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، زیادہ دولت والے برباد ہو گئے، سوائے وہ کہ جو اپنا مال خرچ کریں۔ اس مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی ہے اور نفلی صدقات وغیرہ بھی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور سونا چاندی جمع کیے ہوئے ہیں، یہ خوش نہ ہو دنیا میں کہ ہم نے بہت سا مال پا لیا اور بہت سی دولت ہمارے پاس موجود۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیت اللہ ہے، اور اللہ اکبر بیت اللہ کا سایہ ہے، اور کائنات کے امام اپنی زبان سے یہ الفاظ فرما رہے ہیں، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، اور مسلسل آپ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ گھاٹے والے ہیں یہ لوگ، اللہ کی قسم یہ لوگ نقصان والے۔ یہ لوگ کون؟ الاکثرون اموالا، جن کے پاس زیادہ مال و دولت موجود ہے۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ تیاری کریں کل قبر میں بربادی کے لیے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زمین کا 10واں 20واں ادا نہیں کرتے، وہ تیاری کریں کل ان کا یہی سونا، ان کا یہی مال ہوگا، گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہی مال سانپ بن کر ان کو قیامت کے دن ڈسے گا، دوڑائے گا، بھگائے گا، اور قیامت کے 50,000 سال کے دن میں یہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، اور اس دن سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن کا رونا بیکار، قیامت کے دن کا رونا بیکار، قیامت کے دن کی ہائے ہائے کرنا بیکار، قیامت کے دن کا افسوس کرنا بیکار۔ آج وقت ہے، یہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا مال یہی دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری باب سکرات الموت حدیث نمبر 6514، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ جب بندہ مرتا ہے اس کی قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپسی لوٹ آتی ہیں اور 1 چیز قبر میں ساتھ رہتی ہے۔ اہل خانہ بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے قبر میں۔ تو یہ جو لاکھوں کروڑوں کے سونے جمع کر رکھے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے،
اور بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میرا مال بچ گیا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والے کیا کہتے ہیں کہ جی جن کو اللہ نے نہیں دیا ہم ان کو کیوں دیں، اگر دینا ہوتا تو اللہ خود ہی ان کو دے دیتا۔ یہ مال یہیں دنیا کے اندر ہی باقی رہ جائے گا۔ جس نے زکوٰۃ دی، صدقات و خیرات کیے، یہ اس کا نیک عمل، اور یہ نیک عمل اس کے ساتھ اس کی قبر میں موجود ہوگا۔ اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، نہ کفن میں سونا ٹھوسا جائے گا، نہ کفن میں چاندی رکھی جائے گی، نہ کفن میں کپاس، نہ کفن کے اندر چاول، نہ کفن میں گندم ہوگی، کفن کے اندر جیب نہیں ہوگی۔ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، بندے کا مال بھی یہی رہ جائے گا، بندے کے اہل و عیال بھی یہی رہ جائیں گے، قبر میں جائے گا ذات تو وہ عمل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہی رہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میری دولت، یہ میرا مال ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن کر پرانا کر لیا یا اس نے خرچ کر دیا، اور جو اس کے علاوہ ہے وما سوا ذلک فهو ذاهب، وہ تو جانے والا ہے، وتارکہ للناس، وہ تو یہ لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ تو اس لیے میرا مال کوئی نہیں، میرا مال وہ ہے جو میں نے کھایا فضلہ کر کے نکال دیا، میرا مال وہ ہے جو میں نے پہنا پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ہاں جو مال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یہ میرا نیک عمل ہے اور یہ میری قبر میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اگر میں نے زکوٰۃ نہیں دی اور میرے مال کی رٹ لگائے رکھی تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کے اندر یہ چند دن کی زندگی سونا چاندی جمع ہے، جمع رہے گا، مرنے کے بعد اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سونے کی چاندی کی زمین فصل کھیت وغیرہ کا عشر دسواں نہیں دیتے۔ تو جس کو قبر کی زندگی کا یقین ہو، جس کو آخرت پر ایمان ہو، وہ کبھی ایسی حماقت اور بے وقوفی نہیں کرے گا کہ سونا چاندی اپنے پاس رکھ کر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور جس کو قبر و آخرت پر یقین نہیں ہوگا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسی طرح جو احمق اور بے وقوف ہوگا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، جو عقل مند اور ہوشیار اور دانا ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا اور دھڑا دھڑ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔